السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج بات کر لیتے ہیں ٹیپو سلطان کیسے رولر تھے۔ ٹیپو سلطان حیدر علی کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ٹیپو سلطان اپنے والد کے بعد کامیاب ہوا، جو ہندوستان کی آزاد ریاست میسور کے حکمران تھے۔ وہ اپنے بچپن سے ہی بہادر اور فوجی مہارتوں میں تربیت یافتہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں اپنے والد کی مدد کی۔ ٹیپو بہت ذہین انسان تھے۔ انہیں کتابوں کا شوق تھا اور ان کی ذاتی لائبریری میں تقریباً 2000 سے زیادہ کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ چونکہ حیدر علی کی موت 7 دسمبر 1742 کو چتور کی جنگ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد ٹیپو سلطان 32 سال کی عمر میں تخت پر بارجوان ہوئے، یعنی کہ تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی رعایا کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا اور اپنی سلطنت کی بہتری اور استحکام کے لیے بہت کوششیں کی۔ فطری طور پر اسے انگریز کے خلاف جدوجہد وراثت میں ملی، جو اس وقت ہندوستان پر اثر انداز ہونے اور اس پر قبضہ کرنے لگے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی جدوجہد کو جاری رکھا، جو اس نے انگریزوں کے خلاف شروع کی تھی۔ وہ انتہائی نازک وقت پر تخت پر آیا۔ اس نے بڑی مہارت سے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ٹیپو کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکے جب تک کہ وہ بغیر سازشوں اور فریب کے لڑتے رہے۔ وہ طاقت حاصل کر رہا تھا اور بھرپور طریقے سے اتحادی بنا رہا تھا۔ اس چیز نے انگریزوں کو ناراض کر دیا، جنہوں نے پھر اپنے اتحادیوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور انہیں خریدنے کی کوشش کی تاکہ وہ سلطان کا ساتھ دیں۔ اس چیز نے کام کیا اور ٹیپو کی شکست کی واحد وجہ ان کی وفادار حامیوں عہدیداروں کی بے وفائی تھی۔ اس نے فرانسیسیوں کی مدد حاصل کی، جو ہندوستان کو سیاسی طور پر نوآبادیاتی بنانے کے لیے انگریزوں کے لیے اہم مقابل تھے۔ اس نے افغانستان کے امیر اور ترکی کے سلطان سے مدد مانگی۔ دوسری طرف انگریزوں نے مراٹھوں اور نظام حیدر آباد کا اتحاد کیا۔ 1783 میں انگریزوں نے پہلے بیڈنور اور منگلور پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد میسور پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو چتور میں تھا کہ وہ تیزی سے بیڈنور کی طرف گیا اور 1783 میں وہاں برطانوی فوج کو شکست دینے کے بعد بیڈنور کو واپس لے لیا۔ پھر اس نے منگور میں انگریزوں کو شکست دی اور فورٹ کا محاصرہ کر لیا۔ فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان ورثائی کے معاہدے کے بعد فرانسیسی ٹیپو کو تنہا اور اتحادی چھوڑ کر تنازع سے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا جاتا ہے اس نے جنگ جاری رکھی اور ایک بار پھر انگریزوں نے میسور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور ان کی تیاری کے لیے 29 جنوری 1784 کو انگریزوں اور ٹیپو کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ چنانچہ دوسری اینگلو میسور جنگ ٹیپو کے ساتھ ایک فاتح کے طور پر ختم ہوئی۔ مرہٹوں کو غیرت آئی اور انہوں نے نظام کے ساتھ اتحاد کیا اور اسی طرح 1786 میں میسور پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اپریل 1787 میں پیشوا اور ٹیپو سلطان کے درمیان صلح ہو گئی۔ تیسری اینگلو میسور جنگ 1790 میں شروع ہوئی، جس میں انگریزوں نے مراٹھوں کے ساتھ اتحاد کیا اور نظام نے اس اتحاد نے ٹیپو اور اس کے دارالحکومت سرنگا پٹم میں شکست دی، جہاں اس نے 22 مارچ 1972 کو ایک ذلت آمیز معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ ٹیپو کے خاتمے کا باعث بنی۔ سلطان کے دور حکومت میں یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب ٹیپو سلطان نے دوبارہ فرانسیسیوں سے مدد لی اور اپنی افواج کو بحال کرنے کی کوشش کی، جسے معاہدے کے خلاف ورزی سمجھا گیا اور 1798 میں برطانوی میسور پر حملہ کر دیا۔ اور اسی طرح ٹیپو سلطان اور ان کی افواج 1799 میں سرنگا پٹم کے گیٹ وے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کمپنی کے عہدیداروں کی جانب سے ان کی تدفین کی گئی۔ ٹیپو سلطان ایک روشن خیال حکمران تھے، جو اپنی ہندو رایا کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس نے نئی جنگی ٹیکنالوجی اور زرعی پیداوار کے نئے طریقے متعارف کروائے۔ اس کی عظیم حکمرانی اگرچہ مسلسل لڑائیوں سے ڈھکی ہوئی ہے،
اب بھی شان وقار اور وقار کی یہ علامت ہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ٹیپو سلطان کے بارے میں، ان کی جنگوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو پوسٹ کر چکی ہوں ٹیپو سلطان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اور اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔